الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سر وتوسل سر وتوسل سر وتوسل جڑی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے نے کیا جانن والے اور نہ جانن والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ علم انسان دا ایک خصوصی امتیاز ہے باقی تمام مخلوقات نالوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نو صاحب علم پیدا فرمایا ہے۔ صاحب علم تو مراد ایسا علم سیکھن والا جو اس دے اخلاق، اس دے اعمال اور اس دے عقائد نو درست کرے، کیونکہ علم دراصل نام ہی اس چیز دا ہے۔ باقی رہ دوسرے فنون جنہاں نو اسی کمائی واسطے سیکھنے ہیں، مثلا کوئی سائنس پڑھتا ہے، کوئی میڈیکل دی تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی انجینئرنگ دی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ علم نہیں، وہ فنون نے، فن، وہ فن نے جنہ دے نال انسان کمائی کرتا ہے۔ وہ علم جڑا انسان دے اخلاق، اعمال اور عقائد دی اصلاح کرے، انسان نو انسان بنائے، انہوں اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بات کرنا، لوگوں دے نال معاملات رکھنا سکھائے، وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کا علم ہے۔ باقی نے فنون
وہ ہور چیزاں سکھاؤندے نے، وہ ایک بے دین آدمی بھی کام کر سکتا ہے تے دیندار بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل علم جو کسی انسان دی اصلاح کرتا ہے وہ ہے قرآن و حدیث کا علم۔ اس واسطے قرآن و حدیث کا علم ضرور سیکھنا چاہیے۔ اس دے نال اگر کوئی دوسرے فن سکھ لے کمائی واسطے تو کوئی حرج نہیں، لیکن علم ایک خالص نیت دے نال سیکھنا چاہیے۔ علم یعنی قرآن و حدیث کا علم، یہ واسطے نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں اس واسطے علم حاصل کر رہا ہوں کہ میں یہ نال اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی کمی کوتاہی نو دور کرنا ہے، اور میں اس علم دے ہوتے انشاءاللہ عمل کروں گا تے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے گا۔ یہ ہے صحیح نیت علم حاصل کرنے واسطے۔ باقی فنون انہاں واسطے کسی خاص نیت دی لوڑ نہیں، لیکن قرآن و حدیث دے علم واسطے اس خالص نیت دی لوڑ ہے۔ اگر کوئی اس نیت تو علاوہ قرآن و حدیث دا علم حاصل کردا ہے تو یاد رکھو وہ علم دے ثمرات تو محروم ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس نیت دے نال علم نہیں پڑھدا کہ میں اس تے عمل کرنا ہے، یہ نال اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہ علم میں پھر اگے لوگوں کو پہنچانا ہے، اگر اس نیت تو بغیر کوئی علم حاصل کردا ہے تو انہوں علم دے ثمرات نہیں حاصل ہونے۔ سب تو پہلے علم دا ثمرہ تو ہے اللہ دی رضا، کہ اللہ دی رضا حاصل ہو جائے، یہ علم دا سب تو پہلا ثمرہ ہے۔ ثمرہ میں نے پھل، یہ پہلا پھل ہے کہ اللہ دی رضا حاصل ہو جائے، پھر انسان دی اصلاح ہو جائے، وہ انسان بن جائے، انہوں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا یہ سب آ جان، کیویں گولی دا ہے، کس طرح گل کری دی ہے، بڑیاں نال کیویں بولنا ہے، چھوٹیاں نال کس طرح بولنا ہے، اپنے ہم عمر لوکاں دے نال کس طرح رہنا ہے، گھردیاں نال کس طرح رہنا ہے، پڑوسیاں دے نال کس طرح رہنا ہے، رشتہ داراں دے نال کس طرح رہنا ہے، یہ چیز یہ ہے اصل مقصد علم دا۔ یاد رکھو اگر صحیح نیت دے نال کوئی حاصل کرے گا تو یہ ساری چیزاں انہوں حاصل ہو جان گی، لیکن اگر نیت نہیں صحیح ہوئے گی تو پھر پڑھن نو تے پڑھے گا لیکن نہ اس تے اللہ راضی ہوئے گا، نہ اللہ کو ثواب حاصل ہوئے گا، اور نہ ہی وہ دی اصلاح ہو سکے گی، کیونکہ نیت ہی نہیں اصلاح دی، گویا کوئی فائدہ نہ ہویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے سن، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ منگنا ہاں اس علم تو جیڑا فائدہ نہ دے، یعنی جس علم دا فائدہ نہ ہوئے۔ کیا فائدہ؟ کہ انسان دی اپنی اصلاح ہی نہ ہوئے، انہوں اللہ والوں کچھ حاصل نہ ہوئے، ایسے علم تو مولا میں تیری پناہ مانگنا، گویا اس علم دا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لڑکے اسی دیکھے جڑے ساڈے کول پڑھن واسطے آئے، وہ پڑھن وچ ماڑے سن، انہاں نوں زیادہ صرف ناو نہیں سی آندی، پڑھن لگیاں غلطیاں کر جاندے سن، ساتھی مذاق کرتے سن کہ ساڈے کولوں بھی غلطی ہو جاندی، اسی بھی کوئی انہاں نوں مذاق کر لیندے کہ تانوں تے پڑھنا نہیں آؤگا۔ لیکن جدوں وہ علم حاصل کر کے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں مقام عطا فرمایا معاشرے دے اندر، لوکاں نے انہاں دی عزت کی تھی، انہاں نے لوکاں دی تربیت کی تھی، خود بھی ٹھیک ہو گئے اور لوکاں نو بھی ٹھیک کیتا، معاشرے دے اندر باعزت مقام حاصل ہوا۔
یہ کیوں؟ یہ صرف انہوں دی صحیح نیت دی بنا تے کہ انہوں نے یا انہوں دے والدین نے صحیح نیت دے نال انہوں نے پڑھن تے لایا تے وہ پڑھے، جس کی بنا تے اگرچہ وہ صرف نحو وچ کمزور، لیکن چونکہ انہوں دی نیت درست سی، اللہ نے انہوں دی بھی اصلاح فرما دیتی تے انہوں دی وجہ نال لوکاں دی بھی اصلاح فرما دیتی۔ یہ دلیل ہے اس بات دی کہ اس شخص دی نیت نیک سی، جیڑا اے باوجود کمزور ہون دے، علم حاصل کرن کمزور ہون دے، یہ اپنی بھی اصلاح کر گیا تے لوکاں دی بھی اصلاح کر گیا۔ تے بہت سارے ایسے لوگ بچے طالب علم اسی دیکھے پڑھنے وچ بڑے طاق، صرف نحو بالکل ٹھیک ٹھاک، عبارت ٹھیک، ترجمہ ٹھیک، ترکیب ٹھیک، سب کچھ ٹھیک کرنے والے، استادوں کو شاباش بھی لینے والے، ظاہر ہے نمبر مل گئے، شاباش ہو گئی، کامیابی ظاہری، لیکن یہ دیکھیا کہ وہ فارغ ہون تو بعد نہ تے خود دین دے اتے صحیح قائم رہے تے نہ ہی وہ کسی دی اصلاح کر سکے، انہوں نے معاشرے دے اندر کوئی مقام نہیں ملیا۔ یہ اس بات دی دلیل ہے کہ انہوں دی نیت اچھی نہیں سی۔ اس واسطے علم حاصل کرنے والے طلباء اور جتنے بھی علماء ہوندے نے وہ بھی طلباء ہی ہوندے نے، یاد رکھو، سب طالب علم، سب طالب علم۔ عالم وہ ہے جڑا اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، جنہیں اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا، وہ سمجھو تکبر چاہ گیا، اور علم بھی نہیں ودے گا تو وہ لوگوں دے واسطے مفید بھی نہیں ثابت ہوئے گا۔ عالم نہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، طالب علم سمجھنا چاہیے، علم طلب کرنا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع تو لے کے علم حاصل کرنا تے موت تک علم حاصل کرن دا حکم دیتا، علم طلب کرن دا، علم طلب کرن دا۔ گویا طالب علم رہو موت تک طالب علم، کسی وقت بھی یہ نہ سمجھو کہ میں عالم بن گیا، مینوں کسی کو پڑھن دی لوڑ نہیں، پڑھن دی لوڑ ہمیشہ رہندی ہے۔ جتنا بھی کوئی بڑا عالم بن جائے وہ کامل عالم نہیں بن سکتا، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی پتہ لگ جاندہ ہے بسا اوقات کہ بھئی کتے جا کے آدمی بے بس ہو جاندہ ہے، کسی عبارت کا ترجمہ ہی نہیں مثلا کرنا ہوگا۔ اس واسطے انسان طالب علم رہے گا تو انہوں علم حاصل ہوندہ رہے گا۔ مینوں جڑی چیز دا ترجمہ نہیں آئے گا، میں اپنے کسے تو بڑے یا برابر دے یا چھوٹے کو پوچھاں گا بھی کی مطلب ہے یہ، کوئی سمجھا دے گا، مینوں علم حاصل ہو گیا۔ تے جے میں سمجھیا کہ میں عالم ہے، مینوں کسے کو پوچھن دی لوڑ نہیں، تے جیڑا نہیں آندا ہوئے گا وہ کسے کو بھی نہیں پوچھاں گا، نتیجہ کی نکلے گا؟ محروم ہو جاؤں گا، علم تو علم ختم ہو جائے گا، کیوں پوچھنا کسی کو ہے نہیں۔ صحیح بخاری دے اندر آندا ہے لا یتعلم مستکبر ولا مستحی، علم حاصل نہیں کر سکتا ایک تے جیڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، مستکبر جیڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھدا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا جیڑا شرمائی جاوے، جیڑا شرمائی جاوے وہ بھی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ شرمنا اس طرح کسی کو پوچھنا ہی نہیں، سنگدے ہی رہنا نہیں، سنگدے رہنا ہمیشہ یہ ظاہر علم نہیں آئے گا۔ علم آئے گا جدو انسان علم حاصل کرنے بھی سنگ نہ کرے، شرم کرنی چاہیے، سنگ ہونی چاہیے، لیکن برے کاماں تو، برے کام کرن تو شرم تے برے کام کرن تو حیا۔ علم حاصل کرنے وچ نہ شرم دی لوڑ ہے نہ حیا دی لوڑ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودی نے کہ انصار دیاں عورتاں بہترین عورتاں ثابت ہوئیاں، کس طرح کہ انہوں شرم و حیا نے دین حاصل کرن تو نہیں روکیا،
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے ایسے ایسے مسئلے پوچھ دیا جڑے مسئلے ظاہراً شرم والے نے، ظاہراً شرم والے مسئلے بندہ بندے کولوں پوچھدا بھی سنگدا ہے، لیکن وہ اللہ دے رسول کولوں آ کے پوچھ دیاں سن تے نال کہندیاں سن ان اللہ لا یستحیی من الحق، اے اللہ دے رسول اللہ حق تو حیا نہیں کردے، میں یہ مسئلہ پوچھنا تواڈے کولوں خواہ شرم والا ہے۔ وہ علم دی طلب واسطے نہ شرم جائز ہے نہ حیا جائز ہے، تکبر تے کسی بھی صورت جائز نہیں۔ اس واسطے علم حاصل کرنے والا آدمی وہ کسی موقع تے بھی نہ سمجھے کہ میں بہت پڑھ لیا، نہیں، وہ طالب علم ہی رہے گا تو وہ دے علم چ اضافہ ہوئے گا، ورنہ وہ دا علم ایستا ایستا ختم ہو جائے گا۔ یہ طلب علم ایسی اہم چیز ہے، اس واسطے یہ واسطے انسان نو توجہ بھی پوری چاہیے، پوری توجہ طلب علم دی، ہر وقت علم طلب کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ فرماتے نے کہ کوئی محدث اس وقت تک کامل نہیں بن سکتا جدوں تک وہ اپنے تو بڑیاں کولوں بھی حدیث نہ سنے، اپنے برابر دیاں کولوں بھی اور اپنے تو چھوٹیاں کولوں بھی حدیث، ادو بنے گا کامل محدث۔ اپنے تو چھوٹے کون؟ اپنے شاگرد۔ یعنی کامل محدث کون بنتا ہے؟ جیڑا استاداں کولوں بھی علم حاصل کرے تے برابر دیاں کولوں بھی، استاداں کولوں تے سارے ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن برابر دیاں کولوں علم حاصل کرن بھی سنگ آتی ہے کہ یار یہ تو میرے برابر دا ہے، یہ کولوں کی علم سیکھاں۔ امام بخاری کہتے ہیں برابر دیاں کولوں بھی علم حاصل کرے تے پھر شاگرداں اپنے شاگرداں کولوں بھی علم حاصل کرے، اپنے شاگرداں کولوں بھی حدیث حاصل کرے، پھر بنے گا کامل محدث۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ امام بخاری دے شاگرد سن، انہوں نے اپنی کتاب دے اندر جگہ جگہ حوالہ دیتا ہے کہ امام بخاری نے اے فرمایا، امام بخاری نے اے فرمایا، انہوں دے فیصلے نقل کردے نے۔ لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ کو 2 حدیثاں سنی ہیں، 2 حدیثاں، اسی وجہ نال کہ تکبر نہ رہ کسے کہ میں استاد ہاں تے میں اپنے شاگرد کو نہ پوچھا، اپنے شاگرد تو کہاں مینوں کوئی حدیث سنا۔ انہوں نے 2 حدیثاں امام ترمذی رحمہ اللہ کو سنیاں، اور جتھے وہ 2 حدیثاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے درج کی ہیں نا اپنی کتاب وچ، اوتھے باقاعدہ لکھیا سمع منی محمد بن اسماعیل ھذا الحدیث، کہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث میرے کو سنی۔ 2 مقامات ایسے چھوٹیاں کولوں بھی علم حاصل کرنا تاکہ انسان چ تکبر نہ رہے۔ اساتذہ کولوں علم حاصل کرنے والا وہ تو ظاہرہ تکبر ہو سکتا ہے انہوں، لیکن جڑا برابر دیاں کولوں اپنے ساتھیاں کولوں بھی علم حاصل کرتا ہے وہ دے چ سنگ بھی ختم ہوندی ہے تے تکبر بھی تقریباً ختم ہوتا ہے۔ تے جیڑا اپنے شاگرداں کولوں علم حاصل کرے، یعنی شاگرداں نو کہے یار اے گل مینوں سمجھا، مینوں سمجھ نہیں آئی، مینوں سمجھا، تے او دے تکبر نہیں رہے گا۔ آندی بھی ہوئے نا، آندی بھی ہوئے، پھر بھی اپنے تو چھوٹیاں نو کہو کہ یار آ مینوں گل سمجھا، مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں دیکھے اپنے اساتذہ کرام نو، خصوصاً حضرت مولانا محمد صدیق سرگودا والے مفتی سن رحمہ اللہ تعالی، مفتی سن، محدث سن، کدی کدی کتاب پڑھ کے نا، کدی کدی کتاب پڑھ کے ساڈے کمریاں چ آ جاندے، ساڈے کمریاں چ آ جاندے، او جی آ مینوں مطلب نہیں سمجھ آ رہا، دیکھو ہاں کی مطلب ہے۔ انہوں نے ساڈے نالوں یقیناً زیادہ صحیح سمجھ آتا ہوئے گا، لیکن
یہ علم دی شان ہے، علم دی شان ہے کہ اپنے تو چھوٹے کولوں بھی علم حاصل کرو، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے جیڑی تانوں نہیں معلوم، چھوٹے نو معلوم ہے، ممکن ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں کہ استاد نو ساریاں گلاں دا علم ہوئے، ممکن ہے شاگرد نو کچھ ایسی بات دا علم ہوئے جیڑا استاد نو علم نہیں۔ اس واسطے بڑیاں کولو علم حاصل کرنا یہ تے روایت اور ریت ہے، تے دوست ساتھیاں کولو برابر دیاں کولو علم حاصل کرنا تے اپنے تو چھوٹیاں کولو علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ انسان چ حیا نہ رہے، انسان چ تکبر نہ رہے، کیونکہ تکبر بہت بری بات ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں بڑا عالم ہاں، میں بڑا عالم، جن نے یہ سمجھ لیا وہ سمجھو ماریا گیا۔ قرآن مجید دے اندر اور احادیث مبارکہ دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک واقعہ درج ہے کہ تقریر فرما رہے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ دے نبی، اللہ نال کلام کرنے والے، نبوت دی وجہ نال بھی انسان دا دل و دماغ کھل جاندہ ہے، تے اللہ نال ہم کلام ہون دا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ بہترین تقریر فرمائی، ظرفت منہ العیون ووجفت منہ القلوب، دل ڈرن لگ پہ تے اکھاں چوں لوکاں دیاں اکھاں چوں آنسو آن لگ پہ، ایسی تقریر فرمائی۔ ایک بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا، جناب موسیٰ کیا تو ہاتھوں بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا تو ہاتھوں بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ بعض روایتاں دے اندر ہے کہ تسی اپنے تو بڑا کسے نو عالم جان دے ہو، مفہوم تقریباً ایک کوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان چوں نکل گیا کہ نہیں، یعنی دو معنی، میں تو بڑا عالم کوئی نہیں، یا میں اپنے تو بڑا کسے نو عالم نہیں جاندا، یعنی میں نو نہیں پتا کہ میں تو بڑا عالم ہے۔ ایک نبی دی زبان چو ایک کلمے نکلنا کوئی بعید بات نہیں، نبی سب تو بڑا عالم ہوندا ہے اس وقت دا، اپنے وقت دا سب تو بڑا عالم کون ہوندا ہے؟ نبی۔ لیکن کہن دی اجازت نہیں، کہن دی اجازت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، موسیٰ تیرے نالوں ایک وڈا عالم او صحرا دے وچ پھردا ہے، سمندر دے کنارے، تیرے نالوں وڈا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوندہ سمجھ گیا کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے، فرماؤں لگے یا اللہ میں انہوں ملنا چاہنا ہاں، میں اس شخص نو ملنا چاہنا ہاں جڑا میں تو بڑا عالم ہے۔ تو پھر وہ واقعہ تے لمبا چوڑا ہے، تو انہوں پتہ ہی ہے کہ کنا لمبا سفر کرنا پیا انہوں نے، نال ٹوکرا چک لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ٹوکرے وچ مچھلی پالا، او ٹوکرا نال لے کے جاؤ، جتھے او مچھلی غائب ہو جائے بس اتھے قریب بندہ وہ تلاش کرو مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد نو جڑے بعد وچ نبی بھی بنے، حضرت یوشع علیہ السلام، انہوں نے نال لیا، ٹوکرا انہوں نے سر تے چکیا، لمبا سفر کیتا، لمبا سفر، اتنا لمبا سفر کہ تھک گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے جسمانی طور پہ مضبوط سن لیکن تھک گئے۔ پھر کتے جا کے وہ بندہ ملیا، حدیث چاہتا ہے کہ وہ بندہ بعض جگہ ہوندہ سمندر دے کنارے وہ لمبا پیاسی چادر لے کے، چادر سر دے اتوں موڑی ہوئی سی تے ادھروں پیروں دے تھلیوں موڑی سی، جویں اسی سردیاں میں رضائی لئی دی ہے، بہت سردیاں ہوں، اتھے مچھلی گم ہوئی سی، تے بعض جگہ ہوندہ کہ وہ سمندر دے وچ سن، یہ اللہ بہتر جاندہ ہے، دعاں چوں
کہڑی بات درست ہے؟ جے سمندر دے وچ سن اوتھے بھی ایویں ہی پے سن، ہو کپڑا اوڑھ کے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا السلام علیکم، وہ کہن لگے انا بعرضک السلام، تو کیڑا سلام کہن والا؟ اس علاقے تو کوئی سلام کہن والا نہیں ہے، کون ہے تو؟ وہ کہن لگے میں موسیٰ ہاں۔ وہ کہن لگے کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ انہوں نے آکھیا ہاں جی بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ تے اوتھے پھر حضرت خضر نے انہوں نے بڑی علم دی بات دسی، فرمایا اے موسیٰ تو ایک ایسے علم دے ہوتے ہیں جیڑا علم اللہ نے تینوں سکھایا مینوں نہیں سکھایا، اللہ نے تینوں سکھایا مینوں نہیں سکھایا۔ تے بعض روایتاں چ ہے کہ مینوں لائق نہیں میں وہ علم سکھاں، تے تینوں مینوں اللہ نے وہ علم سکھایا جیڑا تینوں نہیں سکھایا، تے تینوں لائق بھی نہیں کی سکھے۔ گویا اللہ نے کوئی علم کسے نو دے چھڑیا، کوئی علم کسے نو دے چھڑیا، کوئی علم کسے نو دے چھڑیا۔ پھر ایک مزید پتے دی بات انہوں نے فرمائی، اس بزرگ نے جنہ دا نام سی حضرت خضر، حدیث وچ آیا قرآن چ نہیں آیا، حضرت خضر علیہ السلام کشتی دے وچ گئے جا رہے سن، تے ایک چڑیا وہ کشتی دے کنارے تے بہ کے نا انہیں سمندر دے یا دریا چڑی چیز سی وہ دے پانی وچ چونج پائی، تے جدوں چونج پا کے منہ ہوتے کیتا نا تے خضر کہنے لگے موسیٰ میرا علم تیرا علم تے سارے جہان دا علم اللہ دے علم دے مقابلے دے اندر وہ حیثیت نہیں رکھدا جیڑی حیثیت اس چڑی دی چونج وچ آن والے پانی دی ہے سمندر دے مقابلے۔ حساب لاؤ سمندر دا پانی کتنے کتنا وسیع جدا اندازہ ہی نہیں لا سکتے اسی، تے چڑی دی چونج وچ کی آیا انہوں اسی تول ہی نہیں سکتے جو آیا۔ فرمایا موسیٰ میرا علم تیرا علم سارے جہان دا علم اللہ دے علم دے مقابلے اس چڑی دی چونج دے پانی دے برابر بھی نہیں۔ یہ نبی دی بات ہے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے بات کہ میں جڑی گل کہی سی نا کہ میں اپنے تو بڑا عالم نہیں جاندا کوئی، یا میں تو بڑا عالم کوئی نہیں مثلاً، وہ گل میں غلط کہی سی، مینوں وہ دی سزا مل گئی۔ عام بندہ غلطی کرے انہوں چھیتی نہیں پتہ سزا ملتی، لیکن اگر کوئی نیک بندہ غلطی کرے مرتبے والا انہوں فوراً ہی سزا مل جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر یہ گل سمجھ کے واپس آ گئے کہ ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی۔ تو یاد رکھو ایک نبی وہ نہیں اپنے آپ نو عالم کہہ سکتا، کہنا کی چاہیے سی؟ کہنا چاہیے سی اللہ اعلم، یہ کہنا چاہیے سی۔ جدوں پوچھیا سی نا کسی نے کون بڑا عالم، یا کیا تسی اپنے تو کوئی بڑا عالم جاندے ہو، یا کوئی تو ہاتھوں بڑا عالم ہے، تے کہنا کی چاہیے سی اللہ اعلم، اللہ جاندا ہے۔ صحابہ کرام دے اندر ایک خصلت بڑی خوبی دے نال بھری ہوئی سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی سوال کر دے نا، وہ کہندے جی اللہ و رسولہ اعلم، جواب آندا ہوندا تاں وی نہ آندا ہوندا تاں وی اللہ و رسولہ اعلم، جی اللہ زیادہ جاندا ہے تے اللہ دا رسول زیادہ جاندا ہے۔ یہ ہے یاد رکھو عالم دی کیفیت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دی نشانی ہے، کسے بندے نو کوئی چیز نہ آندی ہووے تے کہہ دے مینوں نہیں آندی۔ کسے کولو مسئلہ پوچھیا، کوئی علم دی بات پوچھی، کسے کتاب دا مطلب پوچھیا، وہ مینوں نہیں آ رہا مثلاً، تے بجائے اس دے کہ میں لیپا پوتی کراں، کوئی فراڈ کرن دی کوشش کراں، وڑ پاؤن دی کوشش کراں، جے تو ہون گا میں عالم علم والا، یعنی میں کہہ دیں گا جی مینوں نہیں آندی، کسے ہور کولوں پوچھو مینوں نہیں۔ تے جڑا یہ گل کہندا شرم محسوس کردا ہے کہ مینوں نہیں آندی، وہ سگوں عالم نہیں ہے۔
وہ جاہل آدمی. حضرت ابن مسعود یہ علم دی بات ہے، علم دی بات ہے کہ جیڑی گل نہیں جان دے کہو مینوں نہیں پتا. بھائی ایویں ٹیویں نہ لاؤ، ایویں ٹیویں نہ لاؤ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پرانے عرصہ دراز دے شاگرد سن. مکی زندگی دے بھی شاگرد، مدنی زندگی دے بھی شاگرد. صرف شاگرد نہیں، خادم بھی. آپ دیاں مبارک جتیاں اٹھاؤن والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سرانہ اٹھاؤن والے کہ کتے لوڑ پہ سکتی ہے لیٹن دی. عام تے لیٹن دی لوڑ نہیں، لیکن سرانہ چک لینا، نالین چک لینے، یعنی جتی مبارک جتیاں چک لینیاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس وضو دا پانی کسی چیز پا کے چک لینا، مسواک وغیرہ، یہ چیزیں چکی پھرنی ہیں. لوڑ پوے نہ پوے یہ چیزیں چکی پھرنی ہیں. جتھے لوڑ پے گی میں پیش کراں گا. وہ شخص انتہائی اللہ نے انہوں مرتبہ عطا فرمایا تے سمجھ بھی عطا فرمایا. بہت بڑے فقیہ صحابہ بھی شمار ہوتے ہیں. فقیہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اکثر صحابہ نو بھی ڈانٹ دیا کرتے سن بسا اوقات، لیکن ابن مسعود دا نام سن کے وہ بھی چپ ہو جاندے کہ وہ بندہ عالم ہے. بھائی وہ عالم نہیں جڑا اپنے آپ نو عالم کہے. عالم وہ جنہوں لوکی کہن عالم، علماء کہن عالم، وہ عالم ہے. نہ کہ جی میں تے اپنے آپ نو عالم کہی جاواں گا یہ نال میں عالم بن جاواں گا. یہ تو سب کو جہالت دی نشانی ہوئے گی، یہ جہالت دی نشانی ہوئے گی. وہ ابن مسعود انہوں دے کولوں کسی نے مسئلہ پوچھا جی ایک آدمی نے شادی کی تھی، اجے آپس انہوں دا میل ملاپ نہیں ہویا، مہر بھی مقرر نہیں سی کیتا اتفاقاً کہ چلو بعد مقرر کر لیں گے. مہر دی نفی کر دئیے تو پھر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھو مہر دی نفی کر دئیے نا کہ بغیر مہر تو میں نکاح کر رہا ہوں، یہ نکاح نہیں ہوئے گا. لیکن مہر مقرر نہ کریے کہ چلو بعد کر لیں گے، یہ گنجائش ہے شریعت دے اندر. یہ ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح نکاح کر لیا کہ جی مہر دا تعین چلو بعد کر لیں گے، مہر ہے لیکن تعین بعد کر لیں گے. اتفاق ایسا کہ وہ اجے میل ملاپ بھی نہیں ہویا خامند بیوی دا تے خامند فوت ہو گیا. ہن یہ مسئلہ پیش آیا کہ یہ عورت کیا اس خامند دی وارث بنے گی، کیا عدت گزارے گی، اس کو مہر ملے گا؟ یہ مسئلہ پیدا ہویا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول لوگ آئے، وہ کہن لگے بھی مینوں کوئی نہیں پتا، مینوں نہیں پتا اس مسئلے دا، کیونکہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا نہیں ہے مسئلہ. ہاں یہ کہن لگے میں پتہ کراں گا، پوچھاں دساں گا، پتہ لگ گیا تے پھر دساں گا. وہ بار بار آن پی جی سانوں تو مسئلہ بنیا ہوا ہے، سانوں تو دسنا چاہیے جو بھی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ پورا ایک مہینہ انہوں نے مسئلہ نہیں دسیا، اس بنا تے کہ میں سنیا نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ہن مسئلہ ایسی کہ انہوں تے مسئلہ پیش آیا ہوا سی نا، جیڑا پیش آیا مسئلہ وہ تے حل کرنا ضروری ہے. جے کوئی ہور وڈا دسدا تے انہوں پوچھ دے. باہر صورت پھر ڈردے ڈردے کہن لگے کہ یہ میری رائے ہے، اللہ دے رسول دی بات نہیں. اگر یہ غلط ہے فمن ابن ام عبد، یہ میں عبداللہ بن مسعود دی غلطی ہوئے گی. اگر صحیح ہے تو اللہ بن ہوئے گی. پھر انہوں نے مسئلہ دسیا، فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ انہوں وراثت بھی ملے گی، وہ عدت بھی گزارے گی، اور اس کو ماہر مثل ملے گا. ماہر مثل دا معنی ہوتا ہے یہو جہاں بندیاں دا یا نہ یہو جہاں عورتوں دا مثلا مرتبہ ہوتا نا، کوئی اچے مرتبے والی کوئی گھٹ مرتبے والی. اس مرتبے والی عورتوں دا یا اس دے خاندان دی عورتوں دا جو مہر ہے وہ دے دیں. یہ مسئلہ دسیا. جدوں انہوں نے مسئلہ دسیا اتفاقاً اتنے ایک صحابی بیٹھے سن، ایک صحابی بیٹھے سن.
وہ کھڑے ہو کے کہن لگے کہ جناب اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایہو مسئلہ پیش ہویا سی تے آپ نے ایہو ہی جواب دیتا سی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ دیکھن والا بندہ کہندا ہے کہ اسی ساری زندگی انہاں نو اتنا خوش نہیں دیکھا جنہ اس دن خوش ہوئے کہ اللہ نے میرے کولوں صحیح گل منہ چوں کڑا دیتی۔ انہوں کہندے نے عالم، یہ ہوندے نے عالم، نہ یہ کہ ساڈا کی وتیرہ ہے جیڑا پوچھنا آ گیا انہوں کچھ نہ کچھ ضرور دس دینا، پتہ ہوئے تا بھی نہ پتہ ہوئے تا نہیں۔ یاد رکھو علم ہوئے تے دسو، علم تو مراد ہے اللہ تے اللہ دے رسول والوں کو علم ہوئے، وہ مسئلہ قرآن مجید دے اندر آ رہا ہوئے، صحیح حدیث دے اندر وہ مسئلہ آ رہا ہوئے تے پھر وہ دسو کہ قرآن مجید انج آیا، اللہ دے رسول نے انج فرمایا۔ اس تو بعد اگر اللہ تے اللہ دے رسول کو نہیں ملنی کوئی صراحت، پھر دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اس بارے کوئی گل کیتی ہوئے، انہوں نے اس بارے کوئی فتویٰ دیتا ہوئے، پھر انہوں دا فتویٰ دسو لوگوں تے نہ لے کے بھئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا آ فتویٰ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آ فتویٰ ہے، جڑے بڑے بڑے محدث تے بڑے بڑے فقیہ لوگ سن، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا آ فتویٰ ہے۔ یہ اس طرح بیان کرے، یہ نہیں کہ بغیر جانیا نہ حدیثہ ویکھیاں نہ قرآن ویکھیا نہ صحابہ دے فتاوا دیکھے تے ایویں ہی مسئلہ دس دیتا۔ یاد رکھو شخص گنہگار ہوئے گا، گنہگار ہوئے گا جیڑا بندہ قرآن نو جانے بغیر یا قرآن نو دیکھے بغیر، حدیث نو دیکھے جانے بغیر، صحابہ دے فتاوا تے انہاں دے فیصلیاں نو ویکھے بغیر فتویٰ دے دے کون ہوئے، یہ بہت بڑا جرم ہوئے گا۔ یاد رکھو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جڑے بہت بڑے محدث سن تے انہاں دی صحیح بخاری اور ہر دور دے علماء نے قبول کیتی، ہر دور دے علماء، کتنا عرصہ گزر گیا انہاں نو 1200 سال، 1250 سال انہاں دی پیدائش میں ہو چکے ہیں، 1250 سال انہوں نے کتاب لکھی صحیح بخاری، لیکن اتنی خالص نیت دے نال لکھی، اتنی خالص نیت دے نال کہ وہ کتاب ادو ہی انہوں دی زندگی چی مشہور ہو گئی، انہوں دی زندگی چی مشہور ہو گئی، حالانکہ نہ ادو کوئی ریڈیو نہ کوئی ٹیلی ویژن نہ کوئی اخبارات اشتہارات کوئی چیز نہیں سی۔ یہ کہندے نے اللہ دے ہاں قبولیت کہ انہوں دی زندگی وچی کتاب اتنی مشہور ہو گئی کہ 90,000 طلبہ نے امام بخاری کو پڑھی۔ کیڑا ہے استاد جڑا کہے میرے 90,000 شاگرد نے؟ انہوں کو 90,000 طلبہ نے حدیث دی کتاب صحیح بخاری پڑھی، یہ انہوں دی زندگی دی بات ہے۔ اس تو بعد پھر ودھدا ہی گیا، کم ودھدا ہی گیا، ہن لکھاں افراد کروڑاں افراد صحیح بخاری پڑھنے والے ہیں۔ جدوں تک کوئی بندہ صحیح بخاری نہ پڑھے انہوں سند کوئی نہیں دیندہ، انہوں کہندے تے پگوڑا، صحیح بخاری پڑھنی چھڈ کے باقی کتاباں جنیاں مرضی پڑھ لے، ساری حدیث دیاں کتاباں پڑھ لے، نہ انہوں کوئی بریلوی دے گا سند، نہ انہوں کوئی دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث تو وجہ ہی کوئی نہیں دے دے، یہ دوسرے بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انہیں صحیح بخاری نہیں پڑھی، انہیں صحیح بخاری نہیں پڑھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھن تو پہلے ایک کتاب لکھی، قضائے الصحابۃ والتابعین، قضائے الصحابۃ والتابعین، ادو انہاں دی عمر کوئی 22 سال دی عمر سی، 22 سال دی، او دے وچ انہاں نے صحابہ دے فیصلے تے صحابہ اور تابعین دے فتوے نقل کیتے، صحابہ اور تابعین دے فیصلے تے انہاں دے فتوے نقل کیتے، کدے واسطے؟ یہ دسن لئی کہ جس طرح قرآن
اور حدیث انہاں تو بغیر تسی مسئلہ نہیں دس سکتے۔ اسی طرح اگر وہ قرآن و حدیث چ نہ ہوئے تے صحابہ اور تابعین دے فتاوا نو دیکھیا بغیر بھی نہیں دس سکتے، وہ بھی دیکھے جان تو ایک کتنا بڑا وسیع علم بن جائے گا۔ قرآن مجید دا علم، احادیث دا علم، اور پھر صحابہ اور تابعین دے فتاوا اور فیصلہ دے علم، بہت بڑا علم بن جائے گا۔ تو میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہتا سی، بات کچھ دور چلی گئی کہ علم ایک بڑی اہم چیز ہے، لیکن علم دا مقصد یاد رکھو، سب تو پہلے اس تے عمل تے او دی اصلاح، عمل اور اپنی اصلاح، اپنی اصلاح تو بعد پھر دوسرے دی اصلاح، دوسرے نو تبلیغ۔ یہ ہے اصل علم دا مقصد اور علم دا معنی۔ یہ حاصل کیتا جائے تے کس ساری زندگی چ کسے وقت بھی اپنے آپ نو عالم نہ کہے۔ لوکی 100 باری کہن، آپ نہ کہے میں بڑا عالم ہاں، میں بڑا عالم ہاں، اے نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کتنی شان ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، لیکن فرمایا تسی انشاءاللہ کہن تو بغیر نہیں کہنا میں کل نو آ کام کراں گا۔ بھئی کل نو آ کام کرنا ہے، اسی تے کہہ دیندے میں کل نو آواں گا جی، کل نو آ کراں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء۔ ایک کہو جے اللہ نے چاہیا تے کل نو کام کراں گا، پتہ نہیں اس تو پہلے ہی موت آ جانی ہے یا کوئی رکاوٹ پہ جانی ہے۔ گویا انسان نہ تو مختار ہے مکمل تے نہ انسان مکمل عالم ہے۔ عالم بھی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم اللہ انہوں نے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، علم بچوں قرآن مجید دا علم اے سب تو اہم علم ہے۔ قرآن مجید نو سب تو پہلے تے دیکھ کے پڑھنا چاہیے، دیکھ کے پڑھے۔ خاص طور تے ساڈے جڑے لوگ نے نا، اسی غیر عربی لوگ، قرآن مجید دیکھ کے پڑھیے ایک باری، پھر اس قرآن مجید نو حفظ کرنا، صحیح حفظ کرنا، پھر اس قرآن مجید نو صحیح ضبط دے نال پڑھنا، اور پھر اس قرآن مجید دی سمجھ حاصل کرنا، قرآن مجید چوں، احادیث چوں اور دوسریاں چیزاں چوں صحیح سمجھ حاصل کرنا، اور پھر اس تو بعد اس تے عمل کرنا۔ یاد رکھو یہ ہے دراصل ترتیب۔ اے چھوٹے چھوٹے بچے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی بچیاں نو تسی قرآن جی پڑھا دیں، انہوں نے کی پتہ ترجمہ تے آندا کوئی نہیں، انہوں نے کی پتہ کی لکھیا۔ او بھئی اسی انہوں نے مفتی نہیں بنا رہے، اسی انہوں نے قرآن دے حافظ تے قاری بنا رہے ہیں۔ بچیاں نو قرآن پڑھنا یہ شروع تو ہی مسلمانوں دی روایت رہی ہے کہ بچے قرآن پڑھنا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 5 سال دے سن جدوں اپنے مسجد دے مکتب بھی جا کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اسی ہن بھی ایویں کرنے ہیں، 5 سال دے بچے نو بھیجی دا ہے مسجد، جاؤ بھی پڑھ کے آؤ۔ سکولاں وچ بھی تقریباً یہی عمر رکھی گئی ہے، 5 سال دی عمر۔ تو سمجھ آوے نہ آوے پہلے انہاں نو قرآن دے نال لگاؤ تے پیدا ہوئے نا، قرآن پڑھن تے قرآن حفظ کرن۔ تے یہ قرآن جڑا نا حفظ والی کتاب ہے، دیکھ کے پڑھن والی نہیں۔ دیکھ کے پڑھن کا مطلب تو ہے کہ انسان نو کچھ شناخت ہو جائے، کچھ شناخت ہو جائے۔ اصل مقصود قرآن دا حفظ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کوئی قرآن جی دیکھ کے نہیں پڑھ کے سناؤندے سی اللہ دے رسول، تے نہ اللہ دے رسول ہی صحابہ کرام نو دیکھ کے پڑھ کے سناؤندے سی کتوں۔ جبریل علیہ السلام حفظ کردے سی، اللہ نے انہاں نو حفظ دا ملکہ عطا فرمایا سی۔ وہ حفظ کر کے آؤندے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا قرآن جی سن کے حفظ کر دے۔ ہن تو ہے نا طلبہ رٹا لاؤندے نے،
مثلاً ایک ایت نو 2 باری 3 باری 4 5 6 7 10 بعض ایتاں نو 100 باری پڑھنا پیندا ہے تاں یاد ہوندی ہے۔ مشابہ والی ایت ہوندی ہے بس۔ یہ بچیاں دی اللہ نے ہمت دیتی بچیاں نو کہ وہ اینا رٹا لا کے وہ مشابہ پڑھ لیندے نے۔ یہ اسی تے ایویں یاد کردے ہیں نا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے خود یاد کروایا، وہ آپ نو رٹا نہیں لاؤنا پیندا سی۔ حدیث دے اندر آ رہا ہے، بلکہ قرآن مجید بھی اشارہ موجود ہے کہ جدو جبریل آندے نا تے اللہ دے رسول نال پڑھنا شروع کر دے، کتے کوئی لفظ رہ نہ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیتا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نبی کریم تسی نال نہ پڑھو، انی مشقت نہ اٹھاؤ۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ساری ذمہ داری ہے تواڈے دل دے اندر قرآن نو جمع کر دے۔ یہ اللہ نے آپ کی فضیلت رکھی سی کہ آپ اس تو بعد کی کر دے، خاموشی نال بیٹھ جاندے۔ جس وقت جبریل پڑھ دے نا قرآن، خاموشی نال قرآن سن دے۔ اللہ والوں آپ دے کان تے اکھاں بھی بند کر دیتے جاندے سی وحی دے موقع تے۔ اے کنا چو سندا کچھ نہیں سی، اکھاں چو دسدا کچھ نہیں سی، اے چیزاں جڑیاں ویسے کان کھلے اکھاں کھلیاں، لیکن اللہ والوں تاکہ کسی ہور چیز وال توجہ نہ ہوئے، نہ کوئی سنائی دے تے نہ ہی کچھ دکھائی دے۔ کدی کدی دیکھدا بندہ بے خیال ہو جاتا ہے، کدی سندا ہویا۔ پھر اے ظاہری چیزاں نہ دسیاں، ظاہری چیزاں نہ سنیاں، تے پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل علیہ السلام پڑھ کے سناؤں دے قرآن مجید۔ وہ جویں پڑھتے جاندے اویں آپ دے دل و دماغ دے اندروں محفوظ ہوندا جاندا۔ جس طرح اسی موبائل دے اندر پڑھیے نا ایک باری وہ محفوظ ہو جاتا ہے جدوں مرضی سنو، اس طرح آپ دے دل و دماغ دے اندر اللہ والوں محفوظ ہو جاتا سی قرآن مجید۔ اور پھر آپ بغیر دہرائیاں بغیر کتے ویکھیاں صحابہ کرام نو قرآن جی سنا۔ گویا ایک قرآن مجید دی ابتدا ہی حفظ تو ہوئی، جبریل پہلے حافظ قرآن تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت چو پہلے، انساناں چو پہلے، تے ویسے جبریل علیہ السلام تو بعد وہ بڑے حافظ بنے۔ سارا قرآن مجید حفظ، تے صحابہ کرام بھی اسی طرح تقریباً سارے صحابہ ہی حافظ سن، کیونکہ قرآن مجید کٹھا نہیں اتریا، اے جویں پوری جلد پئی ہے نا ایویں نہیں اتری، ایویں آیا ہوندا تے یاد کرنا اوکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی کیتا، کدی 4 ایتاں کدی 5 ایتاں، سب تو پہلی وحی 5 ایتاں، سب تو پہلی وحی 5 ایتاں۔ سورہ اقرا دیاں پہلیاں ساری صورت نہیں اتاری، صرف 5 ایتاں۔ 5 ایتاں وہ یاد کرنیاں سوکھیاں۔ پھر دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ بعض کہندے نے اتھوں تک یہ 5 ایتاں، تے اگر بالفرض 2 اگے بھی ملا لو، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، جویں انداز ہوندہ کہ یہ بھی نال ہی اتریاں نے، تے 7 ایتاں چھوٹیاں چھوٹیاں بڑیاں بھی نہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ 5 دوبارہ اتریاں یا 7 کہہ لو، اس طرح قرآن مجید اتریا۔ بہت تھوڑیاں صورتاں نے جیڑیاں کٹھیاں اتریاں، وہ بھی کوئی بہتیاں وڈیاں صورتاں نہیں، وڈیاں صورتاں نہیں۔ اور پھر جنیاں کہ اللہ دے رسول پڑھ کے سناؤ دے صحابہ نال ہی حفظ کر لیندے، جڑے سنن والے ابتدائی شروع تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رہنے والے، وہ تے سارے قرآن مجید دے حافظ سن۔ خلفائے راشدین آپ دے پرانے ساتھی مکی زندگی دے، ہاں جڑے بعد چاہے انہوں نے پہلے اتریا قرآن کے بعد یاد کرنا پیا ہوئے گا، سارے ہی حافظ تقریباً کچھ نہ کچھ قرآن مجید تے ہر صحابی نو حفظ سی، چند صورتاں تے صحابہ کرام دی خصوصیت سی کہ وہ حفظ کردے سن تے نال عمل کر کے پھر اگلی سورت شروع کر دے بھی اے صورت بھی جڑے مسئلے آ گئے میں عمل کر لیا اس تے کہ نہیں۔ انہوں نے تے خیر چونکہ پتہ سی
عربی جانتے سن، ساڈے بچے نہیں، انہاں واسطے اتنا ہی کافی ہے قرآن مجید حفظ کر لیں، قرآن مجید حفظ کر لیں۔ چھوٹے بچے دے ذہن چ جنہ قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے وہ بڑے بندے دے، مثلا میری عمر دا بندہ حفظ کرن لگے تو انہوں نہیں حفظ ہونا، قدرتی بات ہے۔ وہ چاہے عالم ہوئے، کچھ بھی ہوئے، پڑھیا ہوئے، لکھیا ہوئے، نہیں یاد کر سکے گا۔ وہ اج یاد کرے گا کل نو بھول جائے گا، کل یاد کرے گا پرسوں نو بھول جائے گا۔ یہ اللہ نے بچیاں دے ذہن تازہ رکھے ہوتے ہیں، چھوٹے بچیاں دے، بہتے چھوٹے نہیں، مناسب جائے 5-7 سال تو بعد، 10 سال تو بعد بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ بچیاں دے پھر ذہن ایسے ہوتے ہیں، انہوں قرآن مجید یاد کرائیے وہ پھر آخر تک یاد رہتا ہے۔ یہ وجہ ہے بچیاں نو قرآن مجید یاد کراؤن دی۔ باقی رہا کہ یہ مطلب کی ہے، مفہوم کی ہے، مسائل کی نے، تفسیر کی ہے، یہ آپ جدوں بڑے ہون گے سمجھن گے، نال نال وہ نال سمجھن گے۔ بعض لوگ اپنے بچیاں نو قرآن دا حفظ کروا لیندے نے، حفظ کروا کے پھر چھڑ دیتا، پھر سکولے داخل کروا دیتا، اور سکول داخل ہون نال کی جڑا یاد سی وہ بھی بھول جاتا ہے، تے مزید جڑا اصل مقصد سی قرآن دا مقصود سمجھنا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ ٹھیک نہیں۔ بچیاں نو قرآن مجید یاد کراؤ، اس تو بعد یاد رکھن دا بھی انہاں نو موقع دے کہ یاد رکھن، ہر روز وہ قرآن مجید پڑھن تے سناؤن، یہ لازمی چیز ہے، ورنہ تے پھر کتے وبال نہ بن جائے ساڈے واسطے قرآن مجید۔ بھئی یاد کر کے بھول گیا تے وبال ہی ہویا نا، بھولیا اپنی غلطی نال۔ ایک تے ہوندا کتے غلطی لگ گئی، مشابہ لگ گیا، انہوں نہیں بھولنا کہندے۔ بھولن دا معنی ہے کہ اونج ہی بھول گیا، آوندا ہی نہیں، لقمہ دے وہ پھر بھی نہیں آؤں گا مثلا، انہوں بھولنا کہندے نے۔ بھول گیا قرآن جی، یاد ہی نہیں رہا۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ کوئی بندہ بھول جائے قرآن یاد کر کے۔ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں والدین دا فرض ہے جنہیں بچیاں نو قرآن تے لایا نا، انہاں نو قرآن دے نال ربط رکھو، قرآن دے نال ربط رکھو۔ چلو جے پڑھاؤنا کسے پاسے پڑھاؤ، لیکن قرآن دے نال ربط رکھو۔ کسے قاری دے کو لاؤ جی دا قرآن جی روز سن دے رہو سپارہ سپارہ۔ جس بچے نے پہلا حفظ کیتا ہوئے پھر دہرائی کیتی ہوئے، وہ سپارہ سپارہ تھوڑی محنت نال بھی سنا سکتا ہے۔ بعد رمضان آیا تے انہوں کسے جگہ قرآن جی سناؤن واسطے لاؤ، کوئی جگہ نہ ملے اپنے گھر وچ کھڑا کر لاؤ انہوں۔ گھر دے ہر گھر میں 2 4 6 8 10 افراد ہوندے نے، اگر کوئی ضروری نہیں کہ باہر جگہ ملے، اپنے گھر دے وچ انہوں کھڑا کرو، پیچھے آپ کھڑے ہو جاؤ، پہلی لائن چ بندے کھڑے ہو جان، پچھلی لائن چ عورتاں کھڑیاں ہو جان۔ عورتاں تے بندے کٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے، خواہ محرم بھی ہونے، مسئلہ یاد رکھو۔ عورتاں تے بندے مثلا باپ اپنا بیٹا تے ماں اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے، بیوی تے خامد کٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے، بہن تے بھرا اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے جدوں کسے امام دے پیچھے پڑھ دے پے۔ کلے کلے پڑھن تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر تے الگ الگ کھڑے ہوندے نے۔ جدوں صف دے وچ کھڑے ہونا تے مل کے کھڑے ہونا پیندا ہے۔ یہ منع کر دیتا، محرم دے نال بھی نہیں مل کے کھڑو سکتا نماز دے وچ، محرم دے نال۔ یہ چنگی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ محرم عورت ہے وہ بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے تے جماعت کرائی، نفل سی وہ بھی۔ حضرت انس کہندے نے اللہ دے رسول نے مینوں تے ایک میرا یتیم تو مراد نابالغ بچہ سی، نابالغ سی بھائی، وہ دا بھی باپ فوت ہویا سی، نابالغ یتیم سی، انہوں میرے نال کھڑا کیتا تے ساری دادی نو یا بعض کہندے ماں نو پیچھے کھڑا کیتا، ماں دادی نو نال نہیں کھڑا کیتا۔ لفظ عجوز دے ہوندے نے، عجوز دا معنی یہ بھی ہوندا بڈھی عورت، بڈھی عورت بھی ہوئی تد بھی نہیں کھڑا کیتا، کسی او دے بچے نال، پوتے نال، بیٹے نال نہیں کھڑا کیتا۔ خیر یہ اگر یعنی گھراں چ مسئلہ بنے تو قرآن جی سنو، بندے ایک لائن چ ہو جان، ایک ہے تاں امام دے نال کھڑا ہو جائے، جے ایک تو زیادہ نے تے پھر 2 جنے صاحب نال، عورتاں پیچھے ہو جان، کوئی بچے نے تے وہ بندیاں دے نال کھڑے ہو جان۔ ایک گھر اپنے قرآن جی سنو بچیاں کو،
اگر بار موقع نہ ملے. یہ یاد رکھن دا طریقہ ہے، پھر یاد رہے گا بچیاں نوں. تے جے اسی ایک باری یاد کرا لیا، ہن اس عمر دے بچیاں نوں یاد کرا کے اسی انہاں نوں سکولاں 'چ بھیج چھڈیا، چلو جی صبح تو لے کے شام تک تے پھر تسی سکولے جاؤ، مڑ کے آ کے ٹیوشن تے چلے جاؤ تے مڑ کے آ کے سو جاؤ. تھوڑا مڑ کے قرآن جی پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں، قرآن جی پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں. پھر یاد رکھو یہ قرآن وبال بن جائے گا سارے واسطے. یہ قرآن مجید زندگی دے وچ بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دے حساب نال درجہ دیندے سی. جدوں کتے کو لشکر بھیجنا نا تے پوچھ دے بھئی تواڈے چوں بہتا قرآن مجید کنوں یاد ہے؟ وہ کہندے جی فلاں نوں یاد ہے بہت. فرمایا چل بھی تو انہاں دا امیر ہے، چاہے وہ کچھ اور پڑھیا ہوندا نہ پڑھیا ہوندا، اور کوئی چیز نہیں پوچھ دے سی. صحیح احادیث دے اندر ہے. آپ پوچھے تو تواڈے چوں بڑا حافظ کیڑا ہے؟ جڑا ثابت ہوتا ہے اے بڑا حافظ ہے جنہوں بہتا یاد ہوتا. فرمایا چل بھی تو انہاں دا امیر ہے. اگر غزوہ احد دے اندر زیادہ شہید ہو گئے، اینیاں قبراں کڈنیاں اوکھیاں سی. 70 قبراں ایک پنڈ وچ کڈنیاں پی جان تے نکل جان گیاں. تسی سوچو مدینہ منورہ ایک بستی سی، بڑا لمبا سارا پنڈ کہہ لو، کوئی یہ نہیں کہ لکھاں دی آبادی سی، بس ہزاراں دے وچ ہوئے گی جویں ساڈے پنڈاں دی آبادی ہوندی ہے، اس طرح دا پنڈ سی، بڑا پنڈ کہہ لو. ایک بستی وچ 70 قبراں کٹھیاں کڈنیاں جنہ بھی لوکی ہمت کرن نہیں ہوگا. اس واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا ذرا بڑیاں بڑیاں قبراں کڈو تے 2-2 3-3 دفن کرو. بعض جگہ 4 دا لفظ بھی آتا ہے، ایک قبر چ دفن کرو. تے ادوں کی فرماؤندے؟ فرماندے جن نے بہتا قرآن جی جنوں یاد ہے انہوں اگے رکھو، جنوں بہتا قرآن جی یاد ہے انہوں اگے رکھو، باقی اس تو پیچھے. تے قیامت دے دن بھی یہ نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور ہی ایسا سی، وہ دے وچ قرآن مجید دے نال مرتبہ متعین ہوتا سی بندے دا. تے اللہ دے رسول نے فرمایا بھی سی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن دے نال لوکاں نوں اچیاں کر دے نے جڑے انہوں حاصل کرن، جڑے نہیں انہاں نوں پھر پست کر دے. یعنی اس معاشرے دے اندر یہ معاشرہ سی قرآن مجید دا بڑا حافظ، امام بھی انہوں آکھیا قرآن مجید دا بڑا حافظ وہ امامت کراوے. بڑے عالم نوں نہیں آکھیا. مثلا ایک بندے نوں قرآن مجید حفظ نہیں، ویسے پڑھیا لکھیا، لیکن فرمایا جڑا اقرا ہے نا زیادہ قرآن پڑھیا ہویا انہوں امام رکھو، انہوں امام بناؤ. تو قرآن دی اتنی قدر کیتی آپ نے کہ وہی امام بنے نماز وچ، وہی امام بنے لشکر دا. اسی طرح جدوں کوئی وفد آندا نا باہروں وفد، وہ وفد والیاں چوں بھی انہاں نوں بھی یہو کہندے بھی تواڈے چوں بہتا قرآن کن نے یاد کر لیا ہے بھی تو امیر ہے انہاں دا، چل واپس جاؤ اپنے گھراں بھی جاؤ، تو انہاں دا امیر ہے، ذمہ دار ہے. تے قیامت دے دن بھی اللہ تعالیٰ نے درجے متعین کرنے نے قرآن مجید دے حساب نال. کس طرح؟ صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاری قرآن نو کیا جائے گا اقرا ورقا یا ورتقے، پڑھ اور چڑھ. انہوں کیا جائے گا پڑھ تے چڑھ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھی، ٹھہر ٹھہر کے، تیز تیز نہ پڑھی. دنیا دے وچ بھی ایویں قرآن مجید پڑھنا چاہیے ٹھہر ٹھہر کے. جے سمجھ ہی نہ آیا کسی کو تو پڑھن دا کی فائدہ؟ سمجھ تے آیا نہیں کسی. کدی کدی اتنا تیز پڑھتے ہیں بھی اپنے آپ کو بھی سمجھ نہیں آتا میں کی پڑھتا پیا ہے. یہو جیاں تراویاں پڑھن دا کی فائدہ؟ یہو جیاں تراویاں پڑھن نالوں دسو کی فائدہ ہے دا کہ تسی اتنا تیز پڑھیا نہ کسی کو سمجھ آیا نہ اپنے آپ کو سمجھ آیا. ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے. ہور کماں نوں بھی دیر لگتی، جے تراویاں دیر لگ جو پھر کی. اب میچ تے کئی گھنٹے تے ویکھدے رہندے نے تے نماز وچ کہندے تھکاوٹ ہوندی تے چھتی مکاؤ چھتی مکاؤ.
خیر انہوں کیا جائے گا، رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، چڑھ پڑھ تے چڑھ تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، تیرا مرتبہ جیڑی آخری تو ایت پڑھے گا نا اوتھے جا کے تیرا مرتبہ ہے۔ جنیاں ایتاں ہوندیاں نے پڑھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ تے چڑھی جا چڑھی جا، تے جیڑا سب تو بڑا قرآن مجید نو ٹھہر کے پڑھنے والا پورے قرآن دا حافظ، وہ پھر سب تو اچھا ہو گیا نا جنت دے اندر، سب تو اچھا ہو گیا۔ تے باقی پھر جنہ جنہ یاد ہے وہ دے حساب نال ہوندا درجے متعین ہو۔ مثلا تھوڑا بہتا قرآن مجید تے ہر بندے نو یاد ہے، بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید دی آیت ہے نا، کنوں نہیں ہوندی؟ الحمدللہ رب العالمین یہ کنوں نہیں ہوندا؟ قل هو اللہ احد کنوں نہیں ہوندی؟ سورہ فاتحہ کنوں نہیں ہوندی؟ اس کچھ قرآن دی تے اللہ دا کرم ہے، اللہ نے ساری زندگی چ قرآن داخل کر دیتا، اسی مختلف جملے قرآن دے بول دے ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جدو کوئی صدمہ پڑے قرآن جی دی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ یہ قرآن مجید دی آیتاں نے، قرآن مجید دے الفاظ نے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے قرآن مجید دی آیت بن جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون کہہ دیتے قرآن دی آیت بن جائے گی۔ نہیں ہوتا سبحان اللہ ہی کافی ہے۔ تو میرے بھائی قرآن مجید تھوڑا بہت آتے ہر مسلمان نو آندا ہے، یہ اللہ دا کرم ہے۔ وہ دوجیاں قوماں نے جنہاں نو اپنی کتاب دا کوئی لفظ بھی نہیں آتا، وہ دی پوری دا حافظ ہی کوئی نہیں، تورات پوری دا حافظ ہی کوئی نہیں، انجیل پوری دا حافظ ہی کوئی نہیں، انہاں دے حافظ نہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے مسلمانوں نو شرف عطا فرمایا کہ انہاں دا بچہ بچہ حافظ ہے۔ تے تھوڑا بہتا قرآن تے ہر بندے نو ہی آندا، نماز جو پڑھنا اسی بھئی نماز پڑھنا، کوئی پڑھیا تامی نہیں پڑھیا تامی، کوئی بڑھا بندہ ان پڑھ ہوئے کچھ نہ کچھ قرآن تے انہوں بھی آئی جاتا ہے، اسے نال درجے متعین ہونے نے جنت دے اندر۔ میرے بھائی وقت کافی ہو گیا، بلکہ شاید زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیاں نو جنہاں نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید نو انہاں دے واسطے برکت دا ذریعہ بنائے، اور انہاں دے والدین دے واسطے اجر دا ذریعہ بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے والدین نے نا قرآن مجید اپنے بچے کو حفظ کراؤن والے، انہاں نو تاج پہنایا جائے گا جنت دے اندر، جس تاج دی روشنی سورج نو ماند کرے گی، سورج نو ماند کرے گی روشنی، او دے ماں باپ نو، او دے ماں باپ نو، چاہے خود نہیں بھی حافظ او خود نہیں بھی پڑھے ہوئے، لیکن انہوں نے بچے نو پڑھایا، ستے پے نو اٹھا کے بھیجیا، کدی سستی کیتی تے ماڑا موٹا لا کے بھی بھیجیا، توجہ کیتی، پوچھتے رہے استادہ کو جی میرا بچہ کیسا پڑھدا ہے، یہ توجہ تے کر دے رہے نا، اس توجہ دی وجہ نال انہوں مسلسل بھیجن دی وجہ نال اللہ تعالیٰ دے والدین نو اے درجہ عطا فرمائے گا، اس حافظ دی وجہ نال وہ والدین جنت چلے جائیں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ ان بچیاں دے واسطے اس قرآن مجید نو برکت اور اجر دا ذریعہ بنائے، ان بچیاں نو اس قرآن نو دل حفظ کر کے اے قرآن مجید نو سمجھن دی پھر اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچیاں دے والدین نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اے اساتذہ کرام جنہاں نے محنت کیتی ہے تھوڑے معاوضے نال، دنیا میں سب تو گھٹ معاوضہ اور مسیطے پڑھاؤن والے بندیاں دا ہوندا ہے، گھٹ معاوضہ مسجد پڑھاؤن والے ہوندا ہے، اللہ والوں برکت ہوندی ہے، تھوڑی تنخواہ چ گزارا ہوئی جاندہ ہے انہاں دا، اللہ تعالیٰ اپنے کولوں بھیجدا رہندا ہے۔ کدے کسے نو آکھیا جا مولوی صاحب دے گھر چیز دے کے آ، مولوی صاحب نو آ چیز دے کے آ، اللہ دلاں چ پاوندا ہے، تنخواہ وچوں تے کم نہیں پورا ہو سکدا، اللہ تعالیٰ برکتاں پا دیندا ہے۔ تے اے علماء دی بہت بڑی قربانی ہے کہ علماء تھوڑی تنخواہ تے بھی مطمئن کام کری جاندے ہیں۔ سب تو زیادہ ٹائم دین والے مسجد دے علماء ہیں،
جڑے پڑھاؤندے نا بچیاں نوں سب تو زیادہ ٹائم دیندے نے. سکولاں بھی جا کے دیکھو ٹیچر کوئی اتنا ٹائم نہیں دیتا، بس کٹھے بہ کے گلاں کرے گا، کدے پارٹیاں کر لیاں کدے کچھ. میں سب دی بات نہیں کردا، عموم دی بات کر رہا. سب تو زیادہ تنخواہاں بھی انہاں دیاں زیادہ، کام انہاں دا گھٹ. یہ مسجد تے رہن والے جڑے حافظ تے قاری انہاں دیاں تنخواہاں بھی تھوڑیاں تے کام بھی زیادہ. وہ 24 گھنٹے دی ڈیوٹی، 24 گھنٹے سونا ہے تے روٹی کھانی، باقی پڑھانا ہے. یہ کوئی سوکھا کام نہیں. اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرمائے، نیتاں خالص کرے اللہ تعالیٰ. تے یاد رکھو جیڑا بندہ اللہ واسطے کام کرے اللہ انہوں ضائع نہیں کرتا. یہ یقین رکھو اس بات کا، جیڑا اللہ واسطے کام کرے اللہ کدی بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ وہ دے واسطے سبب بناوندا رہندا ہے. تسی ویکھیا ہوئے گا کنے علماء وہ جڑے حج نو چلے جاندے نے، عمرے نو جاندے، پیسے تو ہے نہیں انہوں کو، وہ پیسے ہے نہیں، لیکن علماء حج نو جاندے نے، عمرے نو جاندے نے، عام مران بہتے جاندے نے. اللہ تعالیٰ لوکاں دلاں وچ پاوندا مولوی صاحب نو بھیجو حج واسطے، بھئی بھیجو عمرے واسطے. کیوں؟ اللہ انہاں دیاں نیتاں نو جاندا ہے تے اللہ نیتاں پوریاں کر دیا. نیت دے مطابق اللہ اسباب مہیا فرماوندا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ انہاں اساتذہ کرام نو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور جڑے منتظمین نے انہاں نو بھی، اور جڑے معاونین نے اس کام وچ تعاون کرنے والے، اللہ انہاں سب نو اجر عظیم عطا فرمائے تے سانو توفیق عطا فرمائے کہ اسی یہ مسجداں آباد کریے. مسجد بنا لینا تے بڑی گل نہیں، آباد کرنا مقصد ہے. تے آباد کدے نال ہوئے گی مسجد؟ اتنے بچے پڑھن، بچے پڑھن گے تے ہر وقت مسجد چوں آواز آئے گی، قرآن پڑھن دی آواز آئے گی، حدیث پڑھن دی آواز آئے گی. وہ مسجد آباد ہے جتنے بچے پڑھتے ہیں. جے بچے نہیں پڑھتے، وڈے بندے تے چپ کر کے آتے ہیں، چپ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی تھوڑے. جس مسجد بچے نہیں پڑھتے اتنے نمازی بھی گھٹ آتے ہیں. تے جتھے بچے پڑھتے ہیں وہ بچیاں دی انہاں دی برکت کہہ لو، انہاں دی حوصلہ افزائی کہہ لو، بندے بھی بہتے آتے اتنے نماز پڑھ. اس واسطے مسجداں بنائیے، مسجداں نو آباد کریے. اللہ تعالیٰ سانو بھی انشاءاللہ آباد و شاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سب نو خلوص نیت دی توفیق عطا فرمائے. سب تو بڑی خرابی یاد رکھو علماء دے اندر اور دوسرے دے اندر نیت دی خرابی ہے. نیت دی خرابی تو اللہ سانو بچا لے، یہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ولسانا صادقا ذاکرا وقلبا خاشعا شاکرا ونفسا مطمئنہ ودعاء مستجابا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ونعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وعلی الصراط نورا وفی الجنة رفیقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن، اللهم ادخلنا في الجنة بالقرآن. یا اللہ اس مسجد نو اور اس مسجد دے اساتذہ نو اور منتظمین نو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما تے مولا اس مسجد نو آباد و شاد رکھ. یا اللہ اس مسجد نو اپنے دین دا مرکز بنا، اور یا اللہ جو ایتھے خدمات سر انجام دیتیاں جا رہی ہیں نے مولا اپنے فضل و کرم دے نال قبول و منظور فرما. یا اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں سستیاں غفلتاں بے ادبیاں گستاخیاں سب سانو معاف فرما. بس یا اللہ قبول فرما.
یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ تیرے نکمے بندے ہیں، یا اللہ تیرے فقیر ہاں، یا اللہ تیری رحمت دے محتاج ہاں۔ یا اللہ ساڑی کمی کوتاہی معاف فرما، اور سانو ساڑی نیکی جیسی بھی ہو جائے مولا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید نو ساڑی اصلاح دا ذریعہ بنا، یا اللہ اس قرآن مجید نو ساڑی نجات دا ذریعہ بنا، یا اللہ کامیابی دا ذریعہ بنا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دے اندر اس قرآن مجید دی وجہ دے نال سانو کامیابی نصیب فرما، عزت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔